واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی. ناظرین، پیغام پاکستان پروگرام جو ہے یہ احاطہ کرتا ہے پاکستان کو. ہر شخصیت جو اس پروگرام میں تشریف لاتی ہیں، آپ سے مخاطب ہوتی ہیں، ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے اور ہمارا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ سے گفتگو کی جائے، آپ کو پاکستان کے حوالے سے بتایا جائے اور خاص طور پر یہ جو نیریٹو ہے پیغام پاکستان کا، یہ آپ تک پہنچایا جائے. مختلف شخصیات اپنے ایکسپرٹیز کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہوتی ہیں. مختلف یونیورسٹیز میں ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. آج کا پروگرام گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار وومن باغبان پور سے پیش کر رہے ہیں اور ہماری آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر کوثر پروین صاحبہ، جو کہ پرنسپل ہیں گورنمنٹ کالج کی. وہ ہماری مہمان ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے ہم کالج میں آئے ہیں. بہت شکریہ. بڑا اچھا انوائرمنٹ ہے یہاں کا. قاری صاحب، ہم آپ کو گورنمنٹ کالج برائے خواتین باغبان پورہ لاہور کے پلیٹ فارم سے آپ کو اور پیغام پاکستان کی پوری ٹیم کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری بچیوں کو لائیو چینل پر آنے کا موقع دیا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. تھینک یو سو مچ. ناظرین، ڈاکٹر صاحبہ نے ڈاکٹریٹ جو ہے وہ علوم اسلامیہ میں کی ہوئی ہے اور منصب انہوں نے اس کالج کا سنبھالا ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ اپنے اس انسٹیٹیوشن کے حوالے سے. کالج میں ماشاءاللہ 4000 سے زیادہ کی اسٹرینتھ ہے. اچھا. 4000 سے زیادہ. اور بی ایس تقریباً 10 سبجیکٹس میں ہمارے بی ایس چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس سال ہم نے گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق اے ڈی پی پروگرامز بھی شروع کر دیے ہیں. وہ بھی 10 سے 11 پروگرامز جو ہیں ہمارے اے ڈی پی میں بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں. تو 2020 میں جو بی ایس پروگرام ہوا تھا، اس وقت وہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تقریباً 8ویں سیمسٹر تک پہنچ گئے ہیں اور انشاءاللہ وہ اس سال ڈگری لے لیں گے. اور باقی ایف اے، ایف ایس سی، آئی سی ایس، یہ سارے پروگرام جو ہیں وہ اس کالج میں رواں دواں ہیں. 80 کے قریب ہمارے فیکلٹی ممبرز ہیں اور ماشاءاللہ اس میں کافی سارے ایم فل ہیں، پی ایچ ڈی ہیں. صاحبہ اب یہ فرمائیں کہ پیغام پاکستان کا جو پروگرام ہے جی، یہ ایک موٹیویشنل پروگرام ہے، ایجوکیشنل پروگرام ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس جو ہیں، نوجوان طلباء طالبات، ان کو ایجوکیٹ کریں، ان کو یہ بتائیں کہ یہ پاکستان بننے کا مقصد کیا تھا، کن لوگوں نے پاکستان بنایا. علامہ اقبال اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات کی سوچ اور ان کی جد و جہد اور ہمارے اس وقت کے بھی نوجوان طلباء جو تھے، اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے اس مومنٹ میں بڑا حصہ لیا. اس کے بعد ہمارے پاکستان جو ہمارے وجود میں آیا. تو اس حوالے سے موٹیویشنل کچھ چیزیں بچوں کے لیے آپ لوگ کرتے ہیں یہاں. جی، ایک تو ہماری پاک اسٹڈی سوسائٹی ہے، ہسٹری سوسائٹی ہے. 14 اگست کا بہت خوبصورت فنکشن جو ہے یہاں پر مرتب ہوتا ہے، جس میں تقاریر ہوتی ہیں، بچوں کو جو ہے ولولہ انگیز تقاریر ہوتی ہیں، اس میں بتایا جاتا ہے. 6 سپٹمبر کا فنکشن ہوتا ہے. اچھا، اس میں اسٹوڈنٹس کو ہم یہی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایسے آسانی سے نہیں بنایا گیا تھا. قیام پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آیا، بہت ساری قربانیاں دے کر معرض وجود میں آیا. آسانی سے ہم نے یہ نہیں لیا. اور پھر یہ تو ہمارا لا الہ الا اللہ، یعنی واحد یہ اسلامی ملک ہے جو لا الہ الا اللہ یعنی کہ کلمہ کے نام پر جو ہے یہ بنایا گیا ہے. تو اب اس میں ہمارا جو ہے، ان بچوں نے تو یہ والی سٹرگلز نہیں دیکھی، اس لیے ان کو اس قدر اہمیت نہیں ہے. یہ اہمیت ہم ہی ان کو بتاتے ہیں اور کافی حد تک اسٹوڈنٹس کو لیکچرز بھی دیے جاتے ہیں اور پروگرامز بھی کیے جاتے ہیں، جس میں اسٹوڈنٹس کو یہ معلوم ہے کہ قیام پاکستان بڑی مشکل سے بنایا گیا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ آگے ہم نے ہی ترقی کرنی ہے. اس کو بچانا ہے تو ہم نے ہی بچانا ہے. دور حاضر کے جو چیلنجز ہیں، جی، آپ نے چونکہ علوم اسلامیہ میں آپ کی ڈگری ہے، پی ایچ ڈی آپ نے کیا ہوا ہے، اس کو کیسے آپ دیکھ رہی ہیں؟ جدید اور قدیم جو چیلنجز ہیں اس کو کیسے آپ دیکھتی ہیں؟ آج کا دور جو ہے جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، وہاں پر آزمائشیں اور فتنے بھی بہت زیادہ ہیں. ہر طرح کے ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے. اب ان چیلنجز سے نکلنے کا واحد راستہ جو ہے وہ صرف اسلام ہے.
اور اسلام ہی ہمیں اس بات کی رہنمائی فرماتا ہے کہ ان چیلنجز سے کیسے نکلنا ہے۔ آخری خطبہ حجت الوداع کے موقع پر ہمارے پیارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر ہمیں جن چیلنجز کا سامنا ہے نا، ہم کتاب اللہ سے دور ہو گئے ہیں اور ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے ہیں۔ ہم نے سیرت طیبہ کو بھلا دیا ہے، ہم کتاب اللہ کو اس طرح سمجھ نہیں پاتے جس طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہر مسئلے کا حل وہاں موجود ہے۔ اب جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ ماحولیاتی آلودگی اب اس وقت ہمارے قابو میں نہیں ہے، ادارے بند ہو جاتے ہیں کہ ہم اس وقت اس کو قابو نہیں کر سکتے۔ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے، درخت لگائیں۔ اور پھر یہ فرمایا تھا جب بھی جنگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوجوں کے دستے بھیجا کرتے تھے تو اس میں کیا سب سے جو اہم ترین نصیحت فرماتے تھے نا، تو یہی فرماتے تھے کہ بچوں کو، بوڑھوں کو، خواتین کو اور جنگلات کو اور درختوں کو تباہ نہیں کرنا۔ آخر اس کی اس قدر زیادہ اہمیت تھی جو آج ہمیں محسوس ہو رہی ہے۔ تو ہماری سیرت میں ہی اور ہمارے قرآن میں ہی ہمارے تمام چیلنجز کا سامنا موجود ہے، تمام چیلنجز کا حل موجود ہے۔ اور تعلیمی پسماندگی کے حوالے سے دیکھیں، قرآن پاک کا تو آغاز ہی کہاں سے ہوا؟ اقرا سے ہوا۔ اور ہمیں اس بات پر فخر بھی ہے کہ ہم علوم اسلامیہ کے جو ہیں وہ معلم ہیں، مطلب تدریس کے شعبہ سے وابستہ ہیں اور علوم اسلامیہ کے شعبہ سے وابستہ ہیں جو کہ پیغمبرانہ شعبہ ہے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا انما بعثت معلما، اس سے بڑھ کر اور کیا درجہ ہو سکتا ہے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور پھر آپ کے معلم اللہ تعالیٰ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور پہلی جو غار حرا میں پہلا درس اللہ تعالیٰ نے دیا وہ کیا تھا؟ اقرا، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو سب سے پہلے ہی ہمیں درس کیا مل گیا؟ پڑھنے کا اور لکھنے کا، یہ ہمیں درس ملا۔ تو ہم نے مسلمانوں نے جب ترقی کی، اس ترقی میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ کیا سامنے آئی تھی کہ انہوں نے علم کے میدان میں ترقی کی تھی۔ اب ہم کہتے ہیں نا آج کا دور سائنس کا دور ہے، سائنس تو بہت پہلے ترقی کر چکی تھی۔ وہ علم یورپ میں جا پہنچا تھا، ہمارے ہی مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے علم میں ترقی کی۔ کیوں؟ انہوں نے قرآن پاک کو بہت اچھی طرح سمجھ لیا تھا اور پھر انہوں نے یورپ کو جا کے علم دیا، یورپ والوں نے اس علم سے فائدہ اٹھایا۔ آج وہ یورپ کہاں پہنچ چکا ہے؟ ہم پسماندہ ہو گئے ہیں۔ کیوں ہو گئے ہیں؟ کہ ہم علم سے دور ہو گئے ہیں۔ اور اسی بات کو مجھے یہ اکثر شعر یاد آ جاتا ہے علامہ اقبال کا کہ وہ ابو علی سینا کی کتاب القانون فی الطب، یہ ہمارے ہی مسلم سائنسدان ہیں، ان کی کتاب یورپ کی یونیورسٹیوں میں بطور نصاب پڑھائی جاتی ہے، ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہو رہا۔ تو علامہ اقبال نے اسی درد کا اظہار کیا تھا کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اسی بات کا اظہار کیا تھا کہ ہم اپنی ہی میراث بھول چکے ہیں، ہماری تو بنیادیں جو ہیں وہ قرآن پاک اور احادیث اور سنت رسول سے علم کی تلقین ہے، سب سے پہلے علم کا حصول ہے، علم ہی کی تلقین ہے۔ اور اگر ہم علم کے میدان میں پیچھے رہ گئے تو پھر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اب جیسے آپ فرما رہی ہیں، اب ہمارے اسلاف ہر چیز سے جو ہے وہ لیس تھے، علمی اعتبار سے، سب اعتبار سے۔ اب کیا وجہ ہے کہ اس جدید دور میں ہم جدت کی طرف جا رہے ہیں؟ اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، کیا ہماری بچیاں، ہمارے بچے، ان کی توجہ اس طرف زیادہ ہے اور علوم اسلامی کی طرف کم ہے؟ وہ فکر ان میں آپ محسوس کرتی ہیں کہ فکر وہ کچھ کم، اس میں کمی محسوس کرتی ہیں؟ اچھا، ہمارے اسلاف کے پاس سہولتیں نہیں تھیں، میں آپ کو بتاؤں۔ بالکل ٹھیک۔ سہولتیں نہ ہونے کے باوجود جب ان کی دیکھتے ہیں نا کہ ان کا علم اور ان کی کتابیں، سہولتیں نہ ہونے کے باوجود انہوں نے اتنا علم حاصل کر لیا تھا۔ وہ ایک لگن تھی، وہ ایک جوش تھا، وہ ایک جذبہ تھا، اور وہ پھر سب سے میں پھر وہی بات کہوں گی کہ ان کا قرآن پاک کے مفہوم کو سمجھ کر آگے نکلنا تھا۔ میں
آج کے طلباء و طالبات کو بھی یہ تو نہیں کہوں گی کہ ان کا رجحان اس طرف نہیں ہے، رجحان تو ماشاءاللہ ہے. اب میں اکثریت کی بات کروں گی، 100% تو کہیں پر بھی رزلٹ نہیں ملتے، اکثریت کی میں بات کروں گی تو رجحان ہے اس طرف. لیکن چونکہ درمیان میں ایک ایسا وقت آیا ہے نا کہ پوری دنیا نے ہی ایسی گردش کی ہے کہ ہم پسماندہ سے پسماندہ ہوتے چلے گئے، اور تعلیمی میدان میں بھی ہم نے کچھ خاص وہ ریسرچ نہیں کی. ہم یہ مغرب کی چکا چوند جو روشنیاں ہیں ان سے متاثر ہو گئے اور ہم اپنی میراث کو کھو بیٹھے. ہمیں ہر وقت اپنے جو ہے وہ جو ہماری بنیادیں ہیں ہمیں ان سے رشتہ استوار کرنا چاہیے. ہم آج بھی ترقی کر سکتے ہیں. علامہ نے اسی حوالے سے فرمایا تھا کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، گرچہ قرآن کو سینوں سے لگایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانہ نہیں دکھایا ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. ان کا اس طرف اشارہ ہے یہی کہ وہ جو معزز تھے انہوں نے پریکٹس کی ہر چیز کو اور جد و جہد کی اس دور میں جب سہولیات بالکل نہیں تھی. اب تو دیکھیں نا، اب جیسے ہم نے ریسرچ کی ہے، ہمارے پاس تو بہت ساری سہولیات تھیں. ہمارے ہی پروفیسر تھے، وہ کہتے ہیں ہماری لائٹ نہیں ہوتی تھی ہمارے پاس، ہم دیا جلاتے تھے اور ہمارے پاس وہ ٹائپنگ کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا. اور پھر ہم ٹائپ کیسے کرتے تھے؟ ہم ہاتھوں سے لکھتے تھے. یہ ریسرچ والا تھیسس ہاتھوں سے لکھ کے اور پھر اس کو سہولیات نہ ہونے کے باوجود ان کی ڈیڈیکیشن تھی. لیکن میں یہ کہوں گی کہ ہماری آج کی جو نسل ہے، جو نوجوان نسل ہے، ان کا بھی رجحان کم نہیں ہے، بڑھتا جا رہا ہے. اور اللہ کا شکر ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب میں یہ دیکھتی ہوں یہاں سے گزرتے ہوئے ہماری مسجد ہے اور اس مسجد میں باقاعدہ ظہر کے وقت جب نماز کا وقت آتا ہے تو بہت ساری بچیاں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں. مجھے اس چیز کی بہت خوشی ہوتی ہے. پھر ہمارا BS کا جو اسلامک اسٹڈی ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں ماشاءاللہ ہمارے بچے سب سے پہلے جو ہے وہ جتنی ہمیں سیٹیں الاٹ ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے فل ہو جاتی ہیں. تو اس سے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس کا مطلب ہے ابھی رجحان ہمارا علوم اسلامیہ کی طرف بہت جا رہا ہے. پھر ہم لیکچر جو ڈیلیور کرتے ہیں وہ بھی بچے بہت خوش دلی سے سنتے ہیں اور عمل کرنے بھی کی کوشش کرتے ہیں. یہ نہیں ہے، کرتے ہیں کوشش. تو امید اچھی رکھنی چاہیے. اللہ وہ قرآن پاک کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ. بالکل ایسا ہی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو نوجوان نسل سے ہمیں اچھی امیدیں وابستہ ہیں اور انشاءاللہ پیغام پاکستان ایک نیریٹو ہے، ایک بیانیہ ہے، اس کے حوالے سے آپ کچھ فرمائیں گے کہ بچوں میں اس کو کس طریقے سے کس حد تک آپ نے موٹیویٹ کیا ہے، یا وقتاً فوقتاً ایسے کچھ سیمینارز یہاں پر ہوتے رہتے جس میں ان کو اس طرف راغب کیا جائے؟ جی، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہم 14 اگست کے فنکشن کرتے ہیں. جتنے بھی ہمارے فنکشنز ہوتے ہیں وہ سارے ہم کرتے ہیں. 9 نومبر جو ہے علامہ اقبال ڈے ہے، قائد اعظم ڈے. اس طریقے سے ہم سارے کے سارے، یہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے وہ بچوں کو موٹیویٹ کیا جائے. اور کافی حد تک اس میں بچوں کا جو ہے وہ اس میں کافی حد تک بچوں کو موٹیویشن ہو بھی جاتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو پاک اسٹڈی ڈپارٹمنٹ ہے اور ہسٹری ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ہمارا کامیاب ترین ڈپارٹمنٹ ہے. اس نے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس کو کافی حد تک سیمینار کرواتا ہے، لیکچر کرواتا ہے باقاعدہ. پھر وہ یونیورسٹیز میں بھی لے کر جاتے ہیں، وہاں پر بھی وہ جو ہے وہ سارا پیچھے سے ان کو بکس وغیرہ کو چیک کرواتے ہیں، دکھاتے ہیں. کہیں سیمینار ہو رہا ہو وہاں پر لے کر جاتے ہیں تاکہ اس طریقے سے ہمارے بچوں میں پیغام پاکستان کے حوالے سے زیادہ موٹیویشن ہو. اس وقت ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے تاکہ دشمن ہم پر جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے حاوی نہ ہو جائے. اور پھر یہ جو کشمیر کے سلسلے میں جو سیاہ ڈے ہے، وہ ساری ریلیز نکالی جاتی ہیں، وہ منایا جاتا ہے. 5 جو یوم نجات ہے، کشمیر کا دن ہے، وہ سارے جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ہیروز ہیں، ہمارے جو ہیروز ہیں ان کے متعلق بھی یہ سب ان کے متعلق بھی بتایا جاتا ہے. یہ چیزیں تو اسٹوڈنٹس کو ہم کرواتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ. اب ہم بچوں کی طرف چلیں گے، ان کے کچھ کویسچنز لیتے ہیں. جی ضرور. جی، میرا نام علیشہ اسلم ہے اور میرا ڈاکٹر صاحبہ سے یہ سوال ہے کہ آپ علوم اسلامیہ کے شعبے میں کریئر بنانے والی طالبات کو کیا اہم رہنمائی فراہم کریں گی؟ آپ لوگوں کے سامنے تو میں خود ایک مثال ہوں کہ علوم اسلامیہ کے میں شعبے میں ہی میں نے کیریئر بنایا ہے. اور آپ لوگوں کے لیے میں پھر وہی رہنمائی آپ لوگوں کے لیے کروں گی کہ جس بھی فیلڈ میں آپ چاہیں، قرآن اور سنت کا دامن جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنے پائیں. تمام طالبات سے میری یہی گزارش ہوگی کہ سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور پھر اس سیرت طیبہ کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں. پھر خاص کر طالبات کے لیے امہات المومنین صحابیات کی زندگی کا مطالعہ کریں. یہ نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ صرف گھر
گھر کے لیے نہیں ہے. اسلام کا دائرہ تو بہت وسیع ہے. اسلام نے تو خواتین کو بہت حقوق دیے ہیں, چاہے آپ ڈاکٹر بنیں, چاہے آپ انجینئر بنیں, چاہے آپ معلم بنیں, چاہے آپ گھر چلائیں. زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو سیرت طیبہ سے اور امہات المومنین اور صحابیات کی زندگی سے بہت بہتر رہنمائی مل سکتی ہے. تو سب سے پہلے آپ لوگ قرآن پاک کو بغور پڑھیں اور سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں. آپ لوگ زندگی کے کسی بھی میدان میں ناکام نہیں ہوں گے. السلام علیکم، میرا نام ایمان ہے، میں بی ایس اسلامک ڈپارٹمنٹ سے بلونگ کرتی ہوں. میرا ڈاکٹر صاحبہ سے یہ سوال ہے کہ بطور علوم اسلامیہ کی استاد ہونے کے ناطے آپ آج کے نوجوانوں کے تعلیمی رجحانات اور اسلامی علوم دلچسپی کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ کیا یہ رجحانات آپ کو مستقبل میں امید افزا نظر آتے ہیں؟ جی، اسٹوڈنٹ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ میں پازیٹیو ہی سوچتی ہوں اور اکثریت کو ہی جو ہے وہ دیکھتی ہوں کہ اکثریت کس طرف جا رہی ہے. تو اکثریت کا رجحان جو ہے وہ علوم اسلامیہ کی طرف ہے. ایک ٹرائی اینگل ہے بچے کی کردار سازی میں، والدین کا کردار، ٹیچر کا کردار اور پھر بچے. یہ ایک ٹرائی اینگل ہے. تینوں مل کر ہی ایک بچے کی اچھی گرومنگ کر سکتے ہیں. تو کردار سازی میں بچوں کا بہت زیادہ رول زیادہ تر والدین کا ہوتا ہے، پھر ہمارا ہوتا ہے، اور پھر اگر ہم دونوں اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ بچے جو ہیں وہ اپنی راہ سے بھٹک جائیں یا کچھ ایسا ہو کہ وہ سیدھے راستے پر نہ چل سکیں. اور اگر کچھ ایسی سچویشن نظر آتی بھی ہے تو اس کو ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بار بار ہم ان کی کیریکٹر بلڈنگ، جیسے ہم ان کو لیکچر بھی دیتے رہتے ہیں کیریکٹر بلڈنگ پہ، تو میں یہی چاہوں گی کہ آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں. اور پھر امید افزا اس لیے نظر آتے ہیں کہ علامہ اقبال نے تو آج سے بہت پہلے کہا تھا نا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے، بس اس کو صرف تھوڑا سا جو ہے وہ اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو رجحان انشاءاللہ بڑھتا جا رہا ہے اور آپ لوگ جو ہیں وہ اس میں کافی حد تک سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو گے تو زندگی کے کسی بھی میدان میں آپ پیچھے نہیں رہو گے. السلام علیکم، میرا نام خدیجہ افتخار ہے اور میں بی ایس اسلامک ڈپارٹمنٹ سے بلونگ کرتی ہوں. میرا ڈاکٹر صاحبہ سے یہ سوال ہے کہ آپ کے خیال میں کیا آج کے نوجوان اسلامی تعلیمات پر کاربند ہیں یا اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ تو سوال کا جواب آپ لوگ مجھے بہتر دے سکتے ہو. کیا خیال ہے آپ لوگ اسلامی تعلیمات پر کاربند نہیں ہو؟ مجھے ویسے بہرحال بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب بھی میں کوئی لیکچر لینے جاتی ہوں اسٹوڈنٹ سے پوچھتی ہوں کہ علوم اسلامیہ کے لیکچر سے ہٹ کر کسی اور سبجیکٹ کے بچوں کے پاس جب جاتی ہوں کوئی لیکچر لینے اور جب ان سے یہ پوچھتی ہوں کہ ہاں بھائی نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، تو مجھے بہت زیادہ پازیٹیو جواب ملتا ہے. تو یہی لگتا ہے نا کہ پھر بچے جو ہیں وہ کافی حد تک اسلامی تعلیمات پر کاربند ہیں. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم اکثریت کو ہی دیکھتے ہیں. کچھ بچے اگر ایسا نہیں کر رہے تو ہم اقلیت کو تو کبھی بھی شمار نہیں کریں گے. اور کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کے عملی نمونے کو دیکھ کر جو بچے اسلامی تعلیمات پر کاربند نہیں ہیں تو ان کو بھی آپ لوگ عملی ایسی آپ لوگوں کا نمونہ ہونا چاہیے عملی کہ وہ بھی اسلامی تعلیمات پر کاربند ہو جائیں. تو اس طریقے سے یہ ہے کہ ہمارے بھی لیکچر آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں، آپ کا گھریلو ماحول بھی ہو، اور پھر آپ لوگوں کا اپنا بھی بہت بڑا کردار ہونا چاہیے کہ آپ لوگ خود اسلامی تعلیمات پر کاربند ہوں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. اور ساتھ ہی آپ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، ان ساتھیوں کے لیے بھی آپ کا جو ہے یہ رویہ جو ہے وہ ایسا ہو کہ وہ آپ کی طرف وہ جھک جائیں، نہ کہ آپ لوگ ان کی طرف جھک جائیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، میرا نام الشبہ الیاس ہے اور میں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ 7 سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ اپنے دور کے طالب علموں اور آج کے دور کے طالب علموں میں کیا نمایاں فرق محسوس کرتی ہیں، خاص طور پہ ان کے تعلیمی رویے اور دلچسپیوں کے حوالے سے؟ آج کے دور میں اور اس وقت کے دور میں مجھے ایک فرق تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج چونکہ میڈیا کا دور ہو گیا اور ہر بچی کے ہاتھ میں یہ موبائل آ گیا ہے اور بچوں نے کتابوں سے اور لائبریری سے جو ہے وہ رشتہ ختم کر دیا. تو طالبات جب ہم
کوئی ایک اسائنمنٹ تیار کرنی ہوتی تھی نا تو ہم لائبریری جاتے تھے، تو اس لائبریری کے لیے ہمیں کوئی 10-15 بک سرچ کرنی پڑتی تھی، تو وہیں پر ہی ہمارا کافی حد تک جو ہے نا نالج میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ ایک تو یہ فرق مجھے نمایاں نظر آ رہا ہے کہ لائبریری کی طرف بچوں کا دھیان اور کتاب سے دوستی بچوں کی بہت کم ہو گئی ہے، اسٹوڈنٹس کی بہت کم ہو گئی ہے دوستی۔ یہی موبائل ہیں اور انہی موبائل سے ہی آپ لوگ ریسرچ کرتے ہو، وہ الٹا ہے، سیدھا ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے، آپ لوگوں نے اسی کو ہی کتاب بنا لیا ہے، اسی کو ہی ماں بنا لیا ہے، اسی کو ہی استاد بنا لیا ہے۔ تو ایک تو یہ فرق ہے۔ ایک تھوڑا سا فرق مجھے اور بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے دور میں بہت مؤدب تھے، اپنے استاد کے ہم اپنے دور میں بہت مؤدب تھے۔ یہاں پر بھی پھر مجھے وہی لگتا ہے کہ شاید وہ استاد بہت معزز تھے، شاید اس وقت کے استاد بہت معزز تھے، ہم بہت مؤدب تھے۔ شاید آج کے ہم جو استاد ہیں ہمارے میں کچھ کمیاں ہیں۔ پھر وہی بات کہوں گی کہ ہمارے بچوں میں کوئی چند ایک بچے ایسے ہوں گے جو اگر اس طرح کی حرکت کرتے ہوں گے، تو اکثریت تو ہماری بھی بہت مؤدب ہے، لیکن بہرحال فرق ہے اس وقت اور اس وقت میں۔ پھر وہی بات ہے کہ اگر ہم بچوں کو بہت اچھا لیکچر دے دیتے ہیں تو بچے وہی کچھ کرتے ہیں جو ہم کہتے ہیں۔ با ادب با نصیب، یہ تو آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے نا کہ جتنا ادب کرتے جاؤ گے بڑوں کا اتنا ہی آپ لوگ جو ہے وہ با نصیب ہوں گے۔ تو بہرحال آپ لوگوں کی ترقی میں ہی، آپ لوگوں کی ترقی میں ملک کی ترقی ہے، تو ہمیں نوجوان نسل پر تو محنت کرنی ہی پڑے گی تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ خوشحال رہے۔ ڈاکٹر کوثر پروین صاحبہ، تھینک یو سو مچ۔ آپ نے، مجھے پتا آپ بہت بزی تھی جی اور آپ نے ٹائم نکالا، بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کی باتیں سن کر، اور یقیناً ہمارے ناظرین بھی جو آپ کو سن رہے ہیں اور یقیناً آپ کی باتوں سے استفادہ کریں گے، سبق سیکھیں گے، اور ہماری بچیاں خاص طور پر جو پوری دنیا میں اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں اس سے استفادہ کریں گے۔ جی بہت شکریہ۔ بس میرا ساری بچیوں کے لیے ایک ہی پیغام ہے، اور خاص کر یہی پیغام ہے کہ ہمارا اسلام اپنا دین جو ہے وہ بہت خوبصورت دین ہے، کسی اور ملک کی طرف، کسی اور تہذیب کی طرف مت دیکھو۔ ہماری اپنی اسلامی تہذیب ہی خوبصورت ترین تہذیب ہے، اسی کا لبادہ اوڑھو، اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ اور سیرت طیبہ اور امہات المومنین اور صحابیات کی سیرت کو پڑھو، آپ کی زندگی میں کامیابیاں اور کامرانیاں ہی ہوں گی۔ ناظرین سامعین، ابھی آپ ڈاکٹر کوثر پروین صاحبہ، پرنسپل گورنمنٹ کالج فار وومن باغبان پورہ، بہت اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی، بڑی ایمان افروز باتیں کی انہوں نے، یقیناً آپ تک پہنچی، آپ اس سے استفادہ کریں گے، اور ان باتوں سے کچھ سیکھنا چاہیے، اپنی زندگی کے اندر ان کو ڈھالنا چاہیے۔ جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ استاد کا تعلق شاگرد کے ساتھ اور ماں باپ کا تعلق اپنی اولاد کے ساتھ، اگر آپ ان دو چیزوں کو اپنے پلے باندھ لیں، وہ شخص کبھی ناکام اپنی زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی ذاتی تجربے کی بات کر رہا ہوں، جس نے بڑوں کا احترام کیا، اساتذہ کی عزت کی، والدین کا احترام اور عزت کی، اس کی زندگی میں کبھی ناکامی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ادب جو ہے، ادب سے انسان کو منزل ملتی ہے، راہ متعین ہوتی ہے، پھر آپ ایک ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں، اس کو اچیو کرتے ہیں، اور اچیو کرنے کے لیے ان سب بزرگوں کی دعائیں جو ہیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ ان کی دعائیں لیں گے، ماں باپ کی دعائیں لیں گے، اساتذہ کی دعائیں لیں گے، بڑوں کی دعائیں لیں گے، عزت احترام کریں گے، بچوں کے ساتھ پیار شفقت کریں گے، آپ کی زندگی میں کبھی ناکامی نہیں ہو سکتی، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ ناظرین، اس کے ساتھ آج کا ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے۔ آئندہ ہفتے پھر ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ پاکستان